السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت استعماری قوتوں نے عالمی اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے بہت ساری اور بہت بڑی پلاننگ کی۔ اس پلاننگ کے تحت عالمی اسلام کے مختلف ممالک کو نشانہ بنایا گیا اور ان ممالک میں فرقہ واریت اور عدم استحکام کی ایک ایسی فضا پیدا کی گئی کہ جس سے پورا عالمی اسلام متاثر ہوا۔ مملکت خداداد پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور جس دن سے یہ مملکت مارز وجود میں آئی ہے اس دن سے یہ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور پھر ہوا یوں کہ دشمنوں نے تو اپنی دشمنی خوب نبھائی، لیکن کچھ دوست بھی ایسے نکلے جو آستین کے سانپ بن کر اس مملکت کو ڈستے رہے۔ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنی سازشوں کا اور اپنی تخریب کاری کا اس مملکت میں ذرا برابر بھی اس میں کمی نہ لائے، بلکہ موقع ملتے ہی، مناسبت ملتے ہی انہوں نے مملکت میں خوب سے خوب فساد اور بگاڑ پیدا کیا۔ چونکہ فساد کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بلا واسطہ آ کر مملکت میں مداخلت کرے۔ جب بھی آپ کسی دوسری مملکت میں پراکسی وار لڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مملکت میں اپنے ہم خیالوں کو پیدا کریں، جسے ہم اگر دوسرے الفاظ سے یاد کریں تو آپ اپنے ایجنٹ وہاں پہ بنائیں، بس آپ ان کو سپورٹ کریں، باقی کام ان کا۔ مملکت میں تخریب کاری آپ ان پہ چھوڑ دیں، وہ پھر غیروں کے مفاد کے لیے اور غیروں کے اشاروں پہ چلتے ہوئے اس مملکت کے قانون کی، اس کے آئین کی اور اس مملکت میں بسنے والی قوم کے خون کے اوپر ذرا برابر وہ رحم نہیں کھاتے، کیونکہ ایسے لوگ ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹکوں کے بدلے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا ضمیر بیچ ڈالے تو پھر اس کو اپنی دھرتی جسے ماں کہتے ہیں اس کا بھی خیال نہیں رہتا، بلکہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے جس کے پیٹ سے وہ جنم لیتا ہے اس کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ اور پھر مملکت کی صورتحال بھی یہی تھی۔ ایک عرصے سے ہم ایسی دہشت گردی کے شکار تھے، دشمنوں کی دشمنی اور دوستوں کی دوست نما دشمنی، وہ ہمیں ڈستی رہی، قوم کا خون بہتا رہا، اور پھر افسوس صد افسوس کہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہمارا میڈیا چونکہ انہی قوتوں کے ہاتھ سے کنٹرول ہو رہا تھا، اسی لیے ان کی مجرمانہ خاموشی پہ خاموش رہا، اور یہ خاموشی اس کے ہم نے ایسے بھیانک نتائج ہمارے سامنے آئے، اس قوم کے سامنے آئے، اس مملکت کے سامنے آئے کہ آج مملکت کی صورتحال کچھ سالوں سے تو بہتر ہے، لیکن اس سے قبل جو تھا وہ آپ ناظرین کو پتہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں جاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگتا تھا، بچہ اسکول جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، بازار میں مارکیٹ میں جانے سے ہمارے لوگ ڈرتے تھے۔ اس قدر خوف اور ہراس کی فضا پیدا کی گئی تھی۔ یہ کس نے پیدا کی تھی اور کیوں پیدا کی تھی اور کس کے واسطے، کس کے ذریعے پیدا کی تھی؟ جب ایسی صورتحال قوم کے اوپر پوشیدہ تھی، قوم بالکل کچھ نہیں جانتی تھی، اور دست بدعا تھی کہ خدایا کوئی ایسا ذریعہ سامنے آئے جو قوم کے سامنے حقائق کو آشکار کرے، تب قوم کی یہ دعا رنگ لائی، اور وصال اردو ٹی وی چینل عالمی اسلام کے لیے خصوصاً اور مملکتی پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے خصوصاً ایک نعمت کے طور پہ ابھرا۔ وصال اردو ٹی وی چینل کا جو منشور تھا، جو اس کا ایک مقصد تھا، جو اس کا عزم تھا، وہ یہ تھا کہ اتحادی امتی اسلامیہ کا علم لے کر
اور اخوت اور جذبہ لے کر، اخوت کا جذبہ لے کر، محبت کا جذبہ لے کر وہ مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پاکستان اور پاکستانی قوم کے خلاف کچھ بھی کریں، ذرا برابر بھی ان کی حرکت مشکوک ہو، وصال اردو کے منشور میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ ان کو بے نقاب کرے گا۔ ہمارا یہ منشور چلتا رہا عرصہ 3 سال میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مملکت کے ایسے ایسے دشمن عناصر کو بے نقاب کیا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک فضا تھی، جو خوف و ہراس کی فضا تھی، اس کے بنیادی محرکات سے ہم نے، اسباب سے ہم نے پردہ جب ہٹایا تو ظاہر سی بات ہے جب صورتحال یہ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ایجنٹ جو پاکستان کو سالم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو پاکستان میں امن کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور جن کا دانہ پانی کہیں اور سے ان کو مقدر تھا، جب وہ متاثر ہونے لگا تو پھر آوازیں بلند ہوئی، اور اس جرم کی پاداش میں وصال اردو کے خلاف ایک لابی سامنے آئی، جنہوں نے اس چینل کو نشانہ بنایا۔ اس کے خلاف فرقہ واریت کا بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے انہوں نے اداروں کو متحرک کیا، اور پھر ہمارے ادارے، ہم شکوہ نہیں کرتے بیرونی قوتوں سے، ہمیں شکوہ ہے ایسے اداروں سے جو ادارے کھاتے اور پیتے تو پاکستان کا ہیں، جن کے اوپر جھنڈا تو پاکستان کا لگا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے اقدامات اور ایسے احکام سرزد کرتے ہیں، ایسے احکام، ایسے نوٹس وہ بھیجتے رہتے ہیں، اور ایسی نوٹیفیکیشن وہاں سے جاری ہوتی ہے جنہیں دیکھ کے دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہ مملکت جو ہم نے حاصل کی تھی، کیا اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم اس کو غیروں کے لیے، غیروں کی شرارتوں کے لیے، غیروں کی سازش کے لیے ہم اس کو محفوظ ٹھکانہ بنائیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا، ہم نے جانوں کی قربانی دی تھی، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، آج ہم وہ قسم نبھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے آڑے آ رہے ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر جو پابندی ہے، جسے عوام نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی ہے، وکلاء برادری نے، صحافتی برادری نے، سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس نے، اور دیگر تمام لوگوں نے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کا ہی گاتے ہیں، انہوں نے اس پیمرا کے اس نوٹس کی شدید مذمت کرتے ہوئے وصال اردو کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے، یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کا کھا کر پاکستان کا ہی گاتے ہیں، جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان غیروں کی سازش کے لیے، پاکستان بیرونی ممالک، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ بیگانے ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے لیے، ان کی سازش کے لیے یہ پاکستان ایک کھلونا بنے۔ ہم اپنے احباب کے مشکور ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ وصال اردو کو کیوں نشانہ بنایا گیا، کیا جرائم تھے، کیا وہ اسباب اور محرکات تھے کہ ایک مختصر سی لابی کھڑی ہوئی اور ایک بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے انہوں نے اس چینل کو نشانہ بنایا، اور پھر شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہمارے میڈیا نے جو خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ کم از کم مجھے دکھ اس بات پہ ہے کہ ان کو تو بولنا چاہیے تھا، آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن پھر جب سوچتے ہیں کہ جو لوگ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں وہ کیسے پاکستان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اگر آپ ناظرین ہمارے ساتھ اس حوالے سے اپنی رائے دینا چاہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو نمبر اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا بھی ہوں، 00441111031011 یہ ہمارا نمبر ہے لائیو کال کا۔ آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ مہمان ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نوجوان اسکالر اور تجزیہ نگار جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب۔ بہت شکریہ ذبیح اللہ صاحب۔ ذبیح اللہ صاحب ہمارے ساتھ وصال میں ایک عرصہ سے رہے ہیں۔
وصال کے ساتھ وابستہ ہیں، وصال کی حرکات سے یہ واقف ہیں، اسی لیے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ اگرچہ اسکالر ہیں، ادارے کے ساتھ ان کا اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن وصال کی تمام ایکٹیویٹیز ان کے سامنے ہیں۔ روز اول سے جو بھی وصال کی کارکردگی رہی ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ آج ہم ان کو ایک ثالث بنا کے اور آپ ناظرین کو ایک ثالث بنا کے ایک گواہ کے طور پہ اور ایک ثالث کے طور پہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مملکت کی سلامتی کے لیے جو چینل، جو ادارہ، جو شخص، جو فرد آواز اٹھاتا ہے، قوم کی سلامتی کے لیے معاشرتی مسائل کو جو اجاگر کرے، معاشی مسائل کو جو اجاگر کرے، مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرے، کیوں اس کو ہماری مملکت میں ہمارے ادارے نشانہ بناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وصال اردو کا بھی اور آپ کا بھی اور تمام جو احباب وصال اردو سے وابستہ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے مخالفین کو بے نقاب کر رہے ہیں جو امت اسلامیہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اب سوال یہ جو آپ نے کیا ہے کہ وصال کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا جو لابی اس کے خلاف متحرک ہوئی ہے وہ ان کا سبب کیا ہے؟ وجہ اس کی جہاں تک ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اکثر و بیشتر جو چینل ہیں جی، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو جغرافیائی حدود ہیں عملی طور پہ تو ان کے خلاف وہ برسر پیکار نہ ہوں، لیکن نظریاتی سرحدوں کے خلاف وہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے برسر پیکار ہیں۔ اور پاکستان کیونکہ نظریہ اسلام کے مطابق دو قومی نظریے پہ وجود میں آیا تھا، تو دشمن کو جو اسلام اور مسلمانوں کا اور جو پاکستان کا جو دشمن تھا اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے یہاں پر لوگوں کا ذہن نہ بدلا تو یہ ایک دن ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس طریقے سے اپنی لابیاں پیدا کی جو نظریہ پاکستان اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ اور شروع سے جب سے وصال اردو کے بارے میں ہم نے جانا ہے اور اس کے جو سرگرمیاں ہیں انہیں دیکھا ہے تو بہت دلی خوشی ہوتی تھی کہ وصال اردو ایک ایسے پرفتن دور میں جب ہمارے جو آزادی صحافت کے نام پہ غیر صحافتی حرکتیں، سرگرمیاں جو جاری تھی ان کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی ہے وصال اردو نے، اچھے پروگرام پیش کر کے، صحیح پاکستان کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر کے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کر کے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کچھ لابیاں جو ایسی رہ رہی تھی لیکن ہمارے دوسرے چینل ان کو بے نقاب نہیں کر رہے تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کو فنڈنگ ملتی ہے اس سے، وہ ان کے خلاف، اپنے آقاؤں کے خلاف نہیں بول سکتے۔ لیکن وصال نے یہ جب علم بلند کیا کہ جو پاکستان کی سرحدوں کے، پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے جو مخالف تھے ان کے خلاف جب انہوں نے علم بغاوت بلند کیا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کا دانہ پانی بند ہونے کا انہیں خدشہ ہوا، اور ان کے جو آقا باہر بیٹھے ہوئے انہیں آپریٹ کر رہے تھے، انہیں کنٹرول کر رہے تھے، وہ حرکت میں آئے کہ بھئی یہ لوگوں کو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، لوگ حقائق سے آشنا ہو رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ ہم نے آپ کے اوپر اتنی جو محنت کی ہے، اتنا آپ لوگوں کو تیار کیا ہے، اور آپ لوگ کہاں ختم ہو گئے ہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے جب وہ کسی حقیقی طور پہ لوگوں کو جب اس کے خلاف نہیں کر سکے تو پھر اپنے لوگ، انہوں نے جو اداروں کے اندر کچھ لوگ جو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس ادارے کو قانونی طور پہ، جس طرح کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ اداروں میں ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے حقائق سے نظر چراتے ہوئے، حقائق کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، اپنے مخالفین کا ساتھ دیتے ہوئے حق کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جب وصال اردو نے پاکستان کے خلاف بعض ایسی لابیاں جو سرگرم ہیں ان کا پردہ فاش کیا، اور ہمارے اداروں نے جب ان جگہوں پہ چھاپے مارے
اور وہاں پر جب انہوں نے جا کے ان کی کارروائیاں کی اور وہ جو وصال اردو نے جو انکشافات کیے تھے، جو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا وہ سچ ثابت ہوئے، تو انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا جب سیکیورٹی ادارے اور ہمارے کال آ رہی ہے، اس کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم بھائی صاحب، جو بھی ہیں ہمارے ساتھ فون کال پہ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں یا اس کو بند کر دیں۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں جی ٹنڈوادم سے عابد محمد راشد۔ جی میں ٹنڈوادم سے عابد محمد راشد بات کر رہا ہوں۔ اچھا عابد صاحب، آپ اس طرح کریں کہ اپنا جو ٹی وی ہے اس کا والیوم کم کر دیں یا اس کو آف کر دیں اور بات کریں۔ کر دوں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام؟ آج کل میں ٹنڈوادم سے عابد محمد راشد بات کر رہا ہوں، چینل اردو چینل میں دیکھتا ہوں۔ جی جی تو یہ ماشاءاللہ مجھے پروگرام پہلے میں نہیں دیکھتا تھا، ابھی تقریباً ایک ہفتے میں ہی ہمارے ٹی وی چینل پر آیا ہے ڈش پہ۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ٹنڈوادم سے۔ ٹنڈوادم سے، چلیں جی بہت شکریہ کال کرنے کا، نوازش۔ سر آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کے قائم و دائم رکھے، یہ اللہ اسی طرح آپ کو کامیاب کرے، آپ کے ساتھ ہم ساتھ۔ آمین آمین، بہت اللہ شکریہ۔ آپ کو مزید اچھے طرح کام کرنے کی توفیق ملے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، محبتوں کا چاہتوں کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی دیکھیے اب جس طرح لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے جب حقائق جب پیش کیے گئے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ جنہیں ہم اپنا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جغرافیائی طور پہ دو ایسے ملکوں کے درمیان میں رہتے ہیں جو ایک تو ہمارا کھلا دشمن ہے اور ایک دوست نما دشمن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان ممالک کی جو پاکستان کے خلاف سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو ہمارے کچھ احباب اور کچھ دوست اور بھائی ہمارے انہیں فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو سراسر کال لیں۔ جی کال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سر وصال اردو سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی وصال اردو ہے، آپ کو کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سر ہم قصور سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چینل دیکھتے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے سر۔ بہت شکریہ، نوازش۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ قصور سے؟ سر ہم نے قصور سے بات کر رہے ہیں۔ چلیں جی بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام؟ جو ہمارے جو میڈیا، سر ہم کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی کریں، سوال کریں۔ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا جی، ان کے بارے میں آپ جو سن کے ہمیں اتنا مزہ آیا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بڑی نوازش، بڑی نوازش۔ اوکے سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ بلکہ آج کے پروگرام کے لیے تو جتنے جی بھی آج جو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پہلے سے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، احباب ہیں، اکثر پروگراموں میں کال کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ آج سوچا ہے کہ ان کی رائے لے لیں، کیونکہ جب سے یہ نوٹس آیا ہے سوشل میڈیا پہ تو لوگوں نے بڑی جو ہے نا اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم آپ ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں۔ ایک کال اور آ رہی ہے، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کال ڈراپ ہوگی۔ جی ناظرین، آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ آج بھرپور طریقے سے ہم آپ کی کال لیں گے اور وصال اردو کے خلاف جن لوگوں نے جو سازش کی ہے اور جو پروپیگنڈا کیا ہے، اور پھر ہمارے پیمرا نے جو ایک نوٹس جاری کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کی رائے چاہیں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی ساتھی کال کریں وہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم آف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ضلع قمر شداد کوٹ لاڑکانہ سے۔ جی لاڑکانہ سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں بہت اچھا تم نے چینل نکالا ہے، بہت بڑی نوازش، پاکستان کا سارے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ بہت نوازش، بہت اور شکریہ۔ اور ہلو جی 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 بات کریں۔
میں سندھ سے بول رہا ہوں جی اور مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی کریں، سوال کریں. یہ کون سی جماعت کا چینل ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کا چینل ہے بھائی جان، یہ تمام پاکستانیوں کا چینل ہے. ہم بات کرتے ہیں کسی فرقے کی نہیں، کسی مسلک کی نہیں، اور پاکستان میں ایک قوم کی نہیں، نہ کسی سندھی کی، نہ پٹھان کی، نہ بلوچ کی. ہم تمام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو مسلمان ہیں. اب سب ہمارے بھائی ہیں، سب کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت خوشی ہے، تم برما کا دکھاتے ہو، سارے ملکوں کا دکھاتے ہو، جدھر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ادھر تم دکھاتے ہو. بڑی بڑی تمہاری مہربانی. کوئی چینل نہیں دکھاتا ہے پاکستان کا یا بیرونی علاقے کا ہوئے. بڑی نوازش، بڑی نوازش، بڑی نوازش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام توقیر ہے، میں سعودی عرب سے جدہ سے بات کر رہا ہوں. جی توقیر صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا میڈیا اور کیمرہ، اس میں زیادہ تر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے اہل تشیع. جی وہ کبھی بھی آپ کے چینل کو کبھی بھی پروموٹ ہونا یا اسلام کے جو صحیح احکامات ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنے گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کبھی بھی لے کے آئے اوپر. اتنائی گھٹیا اور انتہائی یہ جو ناسور قسم کے یہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. چلے تو لپاٹا اوڑھ کے. اور ہمارے حکومت میں بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام کے لیے جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اسلام کی صحیح شکل کو مسخ کر رہے ہیں. جی توقیر صاحب، یہ ہمارا المیہ ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم ایسے جو ہے نا خاموش نہیں بیٹھیں گے. اداروں کا بے شک ہم احترام کرتے ہیں، اداروں کی، مملکت کے اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ایسے غیر قانونی طور پہ اور ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کو ہم کبھی جو ہے نا اس کو ہم انشاءاللہ اپنی جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لائیں گے. اور جو کام ہے مملکت کی سلامتی کے لیے مسلمانوں کی آواز بن کر ہم اس کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نوازش. دیکھیں عبداللہ، میں ایک یہاں پر یہ توقیر صاحب کے اس پہ جو ہے نا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی فرقے کے خلاف یہ پروگرام نہیں کر رہے، اور نہ یہ چینل، بے شک وہ اہل تشیع ہوں یا کوئی سنی ہوں یا کوئی اور ہوں. کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ صحیح اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی ہے، کوئی بھی فرقہ، کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھنے والا ہو جو سرگرم ہے، یا کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے باہر سے پاکستان کے خلاف کوئی غلط سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ہم ان کو بے نقاب کریں. جی ایسے تو اس طرح یعنی ہمیں بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. سر میں یہ صالح اردو سن رہا تھا آپ کا یہ شاعر آپ کا. جی سر یہ جو چینل ہے یہ سر پاکستان کا چینل ہے؟ جی پاکستان، تمام پاکستانیوں کا، تمام عالمی اسلام کا چینل ہے. سر یہ چینل کی میں اکثر یہ سنتا رہتا ہوں. یہ جتنے ممالک میں ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں. یہ سر آپ سے کوئی ایکشن تو نہیں لیتا کہ آپ یہ کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک یہ چینل کیوں چل رہی ہے؟ ہمیں تو یہ پسند ہے کیونکہ ہماری یہ تو اچھائی کے لیے ہے نا. جی بھائی صاحب، ہمارا المیہ یہی ہے کہ جو بھی یہ ادا کرتا ہے، جی ہمارا المیہ ہی ہمارا قومی المیہ ہے، بلکہ ہمارا ریاستی المیہ ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی ادارہ، جو بھی ٹی وی چینل جب وہ اسلام اور مسلمان اور پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں سر گجرانوالہ سے جی جاوید بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ چینل میں بڑا متاثر ہوں آپ کے چینل سے. بہت شکریہ، بہت نوازش. حقائق پر مبنی باتیں کرتے ہیں آپ، اس کو ہر صورت میں جاری ساری رہنا چاہیے. جی ضرور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو ہمارا جذبہ ہے ہم سب مل کے جو ہے نا اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور مملکت کی سلامتی کے لیے عالمی اسلام کی آواز بن کر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی ہیلو. جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے بھائی صاحب آپ کی. آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ یہ وصال اردو ٹی وی چینل ہے. جی وصال اردو ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी चैनल है भाई साहब, आप इस तरह करें, मैं पहले भी अपने नाजरीन से गुजारिश कर चुका हूं कि जो भी साथी कॉल करना चाहें वो कॉल से पहले अपना टीवी चैनल ऑफ कर दें या उसका वॉल्यूम कम कर दें। ओके सर जी, हमारा एक सवाल है जी। हमारा से बोलो कि अक्सर लोग यहाँ पे सुबह के जो नमाज पढ़ते हैं उससे पहले जो सुन्नत का मसला है थोड़ा, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये सुन्नत पहले नमाज पढ़ के बाद में सुन्नत करनी है, और अक्सर कोई कहते हैं कि नहीं पहले सुन्नत करके और बाद में नमाज पढ़ो और जुम्मा। ये थोड़ा सवाल है, इसको चलें, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन हमारा एक प्रोग्राम होता है, आप उसमें अगर आप सवाल याद दहानी कराएं, अगर नहीं तो मैं अपने उस साथी को कहूँगा वो ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। एक मौलाना साहब होते हैं हफ्ते के दिन, वो आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि जो भी नाजरीन, जो हमारे दोस्त अहबाब भाई बहन जो कॉल करना चाहें तो ये, क्योंकि कॉलर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही है और अगर इस तरह मसला रहेगा तो फिर अगले साथियों को वक्त नहीं मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। जी बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है। जी विशाल उर्दू टीवी चैनल है। जी विशाल उर्दू है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये चैनल जो है ना, वहाबियों का चैनल है, मुसलमानों का चैनल नहीं है। अच्छा, क्यों, इसमें आपको क्या चीज़ बुरी लगी है? मुझे यार चीज़ बुरी लगती है। क्या चीज़? कोई एक चीज़ तो बता दें। हेलो जी, जहाँ पे फूल होते हैं नाजरीन वहाँ पे कुछ कांटे भी होते हैं, और जहाँ पे बादल होते हैं वहाँ पे बारिश भी होती है। तो हम इस चीज़ को ख़ातिर में कभी नहीं लाएंगे कि हमें कोई ये कहे कि ये चैनल फ़लाँ का है, फ़लाँ का है, फ़लाँ का है। पहले रोज़ अव्वल से हम ये कहते आए हैं कि ये आलमी इस्लाम का चैनल है। जो साथियों के दिलों में ये ख़दशा है और जो एक तशवीश है कि ये चैनल किसका है, कौन चला रहा है, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ आप उसको चेक कर सकते हैं। यूट्यूब हमारे चैनल को आप चेक कर सकते हैं। हमने जितने शॉर्ट क्लिप्स बनाए हैं यूट्यूब पे आपको सब मिल सकते हैं। www.visalurdu यूट्यूब पे आप लिखें तो आपको हमारी तमाम एक्टिविटीज़, तमाम वीडियोज़, तमाम प्रोग्रामात वहाँ पे मिलेंगे। एक एक करके सुने, एक एक करके सुने और एक एक लफ्ज़ को गौर से सुने। अगर इसमें आपको ज़रा बराबर फ़िरकावारियत आपको सुनाई दी या आपको दिखाई दी तो बिल्कुल हम उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर सिर्फ यही इल्ज़ाम है कि विसाल उर्दू फ़िरकावारियत फैला रहा है, कि इस वजह से अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम ममलिकत की सलामती की बात करते हैं, ममलिकत के ख़िलाफ़ जो भी साजिश है हम उसको बेनकाब करते हैं। हम रोज़ अव्वल से कहते आए हैं कि ममलिकत में बाज़ ऐसे अनासिर हैं, बाज़ ऐसे ममालिक हैं जो बज़ाहिर तो हमें दोस्ती का हाथ दिया हुआ है, लेकिन वो हमें डस रहे हैं, वो आस्तीन के सांप बन के डस रहे हैं। जो हमने ख़दशात, विसाल उर्दू ने जो अपने ख़दशात का इजहार किया था, अगर आप एक एक को मैं आप नाज़रीन के सामने गिनाऊं तो वो सच साबित हुई है। एक तो है अगर हमने बात की हो और वो चीज़ रियली आपके सामने ना आई हो तो फिर हम मुजरिम हैं, हमारा चैनल मुजरिम है, बज़ात खुद मैं भी मुजरिम हूँ। लेकिन जो चीज़ें, जिस चीज़ के बारे में हम अपने ख़दशात का इजहार कर चुके हैं, हमने जब से CPEC का मंसूबा शुरू हुआ, हमने रोज़ अव्वल से विसाल उर्दू ने ये कहा कि जहाँ इंडिया हमें नाकाम बनाने की कोशिश करेगा उसके साथ ईरान भी मिला हुआ है। लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन जब मसला हमारा काम इफ्तिताह हो गया CPEC का, तो तब पूरी कौम की आंखें खुल गई कि जो विसाल उर्दू ने कहा था वो सच साबित हुआ कि जब ईरान ने इंडिया को अपने साथ मिला के CPEC को नाकाम बनाने के लिए चाबहार पोर्ट का काम जारी किया और उस पर इफ्तिताह किया, और उस पर उन्होंने इतना ख़र्चा किया सिर्फ इसलिए कि हमें नाकाम बनाया जाए। हमने रोज़ अव्वल से कहा था कि हमारी मगरबी बॉर्डर सरहद, जिससे हम बिल्कुल खामोश बने हुए हैं, जिसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, क्योंकि उस सरहद से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान मिल रहा है। ये हम रोज़ अव्वल से कहते आए हैं। आज
ہماری وہ بات مین آن سچ ثابت ہوئی کہ کبھی ہمارے اوپر پڑوسی ملک سے مارٹر گولے پھینکتے ہیں، کبھی ہماری طرف جاسوس طیارے آتے ہیں، کبھی اسلحے کے ٹرک اور بسیں ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ ہم روز اول سے کہتے آئے ہیں کہ مملکت کے دشمنان اس کو بے نقاب کیا جائے۔ ہم نے بات کی کراچی کی، وصال اردو نے کراچی کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، تو کراچی میں ہی ہمیں عزیر بلوچ ملا، اور عزیر بلوچ کون تھا، کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، پوری قوم کے سامنے وہ سب کچھ ہے۔ ہم نے بات کی تھی مہدی موسوی کی کہ صرف ایک عزیر بلوچ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لبادہ ہمارا اوڑھ کے بلکہ سیکیورٹی اداروں تک پہنچ گئے ہیں، وہ سب چیزیں بے نقاب ہو گئی۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے مملکت میں پڑوسی ملک نے اپنے ثقافتی مراکز کی شکل میں دہشت گردی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے توجہ دلائی، آرمی نے، رینجرز نے وہاں پہ کارروائی کی، تو جو کچھ ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے خدشات تھے۔ اگر اس کو کوئی فرقہ واریت سمجھتا ہے، اگر مملکت کی جغرافیائی سرحد، ہم روز اول سے کہتے آئے ہیں کہ ہمارا میڈیا وہ بکاؤ میڈیا ہے، وہ غیروں کے ہاتھوں سے کنٹرول ہو رہا ہے، اس کا بٹن کہیں اور سے آن آف ہوتا ہے، ہم نے جو خدشات کا اظہار کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، اس رمضان کی میں بات کرتا ہوں۔ اس رمضان میں ہمارے میڈیا چینلز نے قوم کو کتنا لڑایا۔ پروگرام رمضان کا، شان رمضان کے نام سے، پیغام رمضان کے نام سے قوموں کے مختلف مسالک کے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے ایسے لوگوں کو دینی مسائل کے پروگرام دیے گئے جن کو نماز پڑھنے کا نہیں پتہ، جن کو کلمہ نہیں آتا، اور انہوں نے جس طرح قوم کو لڑایا، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی کی شکل میں انہوں نے قوم کو لڑایا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اس قوم کو بانٹنے کی، اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اس مملکت کو بانٹنے کی ایک سازش ہے۔ ایک جگہ پہ اگر ایک دو دوست پنجاب میں کہیں لڑ پڑیں تو اس کو پنجابی اور پٹھان کی لڑائی سمجھ کے میڈیا ہوا دیتا ہے، اور یوں ہمارے ایک صوبائیت اور لسانیت کی ایک تفریق سامنے آتی ہے۔ یہ ہمارے جرم تھے جو ہم نے کیے، اور انہی جرم کی پاداش پہ ہمیں آج پیمرا نے نشانہ بنایا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون، کہاں سے کال؟ منڈی باؤدین سے پرویز بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی سمیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پرویز بھائی جی سوری جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ یہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ یہ ہم تو ایران کو بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن آپ کے پروگرام نے نا اس کے سارا پول ہی کھول دیا۔ پول تو ہم نے کھول دیا، لیکن ہم نے تو پرویز بھائی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، بہت سارے دیگر ممالک بھی ہیں، لیکن جو پہلے تو وہ انقلاب ایران کا سمجھتے تھے، پہلے بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے ایران تو دو نمبری کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جوڑی کر رہا ہے۔ چلیں جی پرویز بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بڑی نوازش۔ جی جناب، مہربانی، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارا جرم یہ ہے، میں ذبیح اللہ صاحب سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ذبیح اللہ بھائی، یہی جو ناکردہ جرائم، اس کو میں سمجھتا ہوں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب آزادی صحافت کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، مملکت کی سلامتی اور خودداری کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے ہمارے ادارے ہیں، ایسے ہمارے مملکت میں ایسے لوگ ہیں جن سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ کچھ روز قبل پاکستان کے مشہور صحافی اور مقبول صحافی اوریا مقبول جان صاحب، انہوں نے ایک پروگرام کیا نیو ٹی وی کے اوپر حرف راز میں، اور انہوں نے قادیانیت کے حوالے سے جو باتیں کی، وہ پروگرام شاید آپ ناظرین نے بھی سنا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ جی اس ایک پروگرام کے اوپر اوریا صاحب کو نشانہ بنایا گیا، ان کے پروگرام پہ پابندی لگ گئی، بلکہ ان کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کیا گیا۔ حالانکہ ہماری مملکت نے، ہماری ریاست نے پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، سرکاری طور پہ، کسی علماء یعنی کسی مذہبی جماعت نے نہیں، بلکہ سرکاری طور پہ۔ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے پوری قوم کے سامنے کہ جو بھی شخص پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے، نظریاتی سرحد کی حفاظت کی بات کرتا ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جی عبداللہ صاحب، میں اس سے پہلے آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جو ہماری فوج جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے ان کے اوپر حملے نہیں ہوتے ہیں؟
یقیناً جب بھی کوئی کسی بھی سرحد کی جب حفاظت کرے گا اس کے اوپر حملہ ہوگا، اور آپ نے اور آپ کے چینل نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو یقیناً آپ کے اوپر بھی حملے ہوں گے، اور آپ کو بھی طرح طرح کے الزامات دیے جائیں گے، آپ کو بھی طرح طرح کے الزامات میں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے ہم اب تھوڑا سا اس سے پہلے ہم یہ اپنے دیکھ لیں، کیا ہمارا جو صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ شروع سے ہی ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اچھے لوگوں کے اوپر اس طرح الزام لگتے ہی رہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اب دیکھیں، اب رمضان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رمضان میں اب جتنے بھی ٹی وی چینل تھے، تقریباً تمام ٹی وی چینلوں نے رمضان میں دین سکھانے کے لیے ہمارے ایسے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ یعنی بے انصافی یا ظلم کی انتہا دیکھیے، ایسے لوگوں کو جب آپ لا کے بٹھائیں گے جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، دین کے بارے میں صحیح معنوں میں معلومات نہیں ہے۔ ہم جو عام پروگرام کرتے ہیں ہمارے جو ٹی وی چینلوں پہ، یا ہم بھی جب پروگرام کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا بھی ہے اپنے اس میں، جب ہم پروگرام کوئی بھی پروگرام یا شو کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے اچھی خاصی تیاری کرتے ہیں، جس موضوع کے اوپر اس کے اوپر اینکر نے بولنا ہوتا ہے اچھی خاصی اس کے پاس معلومات ہوتی ہے اور محنت کرتا ہے۔ لیکن ایک دین ہی، اسلام ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمارے ٹی وی چینل ایسے ہمارے بھائیوں کو، جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہمیں اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے کیوں کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ سارا سال جن سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں تو کیسے وہ ایک مہینے کے لیے آپ ان کو دین سکھانے کے لیے بٹھا سکتے ہیں، تو پورا سال وہ کیوں نہیں یہ کرتے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے ایک ٹی وی چینل نے جو اس کے اوپر الزام لگا کے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سرحدوں، ہمارے نظریاتی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج کا بھی پشتیبان ہے، یہ اس کے بھی یہ دفاع میں یہ چینل لگا ہوا ہے۔ یہی تو ہمارے جرم ہے نا، ہمارے ہم نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا جنہوں نے اس ادارے کو دیگر، میں پچھلے ایک پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے، میرے ساتھ جہاں زیب صاحب تھے، میں نے ان سے گزارش کی کہ جہاں زیب صاحب، جو ہمارے سیاستدان ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو نیشنل سطح پہ بھی بدنام ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی بدنام ہے۔ جو مذہبی جماعتیں ہیں، کسی نہ کسی جماعت کے اوپر کوئی نہ کوئی دھبا لگا ہوا ہے، یا مسلکیت کا یا فرقواریت کا یا شدت پسندی کا، جو بھی ہے۔ لیکن ہمارا ایک ادارہ ہے جو پوری قوم کے لیے محترم ہے، اور وہ ادارہ ایسے محترم نہیں ہے۔ میں تمام ناظرین آپ کو کہتا ہوں کہ فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو روز اس دھرتی کے لیے اس گلشن کو اپنے خون کا جو ہے نا خون پلاتے ہیں، آبیاری کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا دن نہیں گزرتا کہ ہمارا کوئی فوجی شہید نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاکستان کی زندگی دیکھیں، جتنا پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے اور آج تک، اگر آپ دنوں کا حساب لگا لیں، اور ہماری آرمی اور اس قوم کے نوجوانوں کی، چاہے وہ آرمی کی صورت میں ہو، پولیس کی صورت میں ہو، رینجرز کی صورت میں ہو، یا دیگر جو عسکری جو ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ اگر ان کی شہادتوں کو نکالیں تو کوئی ایسا دن، میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا پہر آپ کو نہیں ملے گا، پہر جس میں ہمارے نوجوان، خاص کر ہمارے فوجی جوان، اس گلشن کی اپنے خون سے آبیاری نہیں کرتے۔ ہم نے بات کی ان نوجوانوں کی، سوشل میڈیا پہ آپ ناظرین نے دیکھا کہ اس ادارے کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی، کیونکہ اداروں نے اپنی قانونی کارروائی جب کی، جب غیر قانونی اسلحہ نکلا، جب غیر قانونی ٹھکانے پکڑے گئے اور فوج نے وہاں پہ آپریشن لانچ کرنا چاہا اور کیا، تو تب وہ ادارہ ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ اور مجھے یاد ہے 2010 میں جب سوات کا آپریشن لانچ کیا آرمی نے، پوری قوم نے اس کو سپورٹ کیا، پوری قوم نے اس کا ساتھ دیا، پاکستان کے فوجیوں کے شانہ بشانہ رہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے، پوری قوم۔ وہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ اپنوں کو نہ غیروں کو۔ وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی دل کھول کے آرمی کو ویلکم کہا، اور خود اپنے گھروں کو خالی کر کے، اپنے گاؤں کو، کھیتوں کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ وہ IDPs میں انہوں نے اپنے نام درج کرا لیے، صرف اس خاطر کہ مملکت سے دہشت گردی ختم ہو۔ وہاں پہ کوئی نہیں بولا، لیکن وہی آرمی جب وہ پارا چنار میں کارروائی کرتی ہے تو اس آرمی کے نوجوانوں کی ماں بہنوں کو غلیظ ترین زبان استعمال کر کے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ آج بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آرمی کو کن زبان سے اور کس الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔
ہم نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ ہم روز اول سے پاکستان کی سلامتی، پاکستانی اداروں کا احترام اور ان کی سلامتی کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور شاید یہ ہمارے جرائم کسی کو برداشت نہیں ہے، کسی کو ہو نہ ہو، لیکن جن لوگوں کے کچھ خواب ہیں، جو لوگ پاکستان کو شام اور عراق جیسی سلطنت میں بدلنا چاہتے ہیں، جو یہاں پہ وہی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مشرق وسطیٰ کی بنی ہوئی ہے، آپ ناظرین سے وہ اوجل نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ شام اور عراق کے لوگوں نے خود نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ بھی یہی سرگرمیاں رہی، شروع میں یہی سرگرمیاں رہی، شروع میں یہی غیروں کے نمکخوار وہیں پہ بھی تھے، لیکن جب وہاں کے مقامی لوگوں نے اس مملکت اور اس ریاست کے لوگوں نے کچھ نہ کیا اور غافل رہے، تو وہ پھر دن اتنا یعنی نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہاں پہ آج جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ لیبیا میں کیا صورتحال ہے، یمن میں کیا صورتحال ہے، شام میں کیا صورتحال ہے، لبنان میں کیا صورتحال ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے صرف مملکت کو اس صورتحال سے بچنے کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ خدارا اس مملکت کو شام اور عراق جیسی سلطنت نہ بنایا جائے۔ یہاں پہ قوم نے جو دہشت گردی برداشت کی ہے وہ بہت ہے، جو ہم نے خون بہایا ہے وہ اس گلشن کی اور اس چمن کی آبیاری کے لیے بہت ہے، بہت خون ہم نے بنایا، بہت دہشت گردی ہم نے برداشت کی، بہت بچے ہم نے یتیم کرائے، بہت خواتین کو ہم نے بیوہ بنایا، اور بہت ساری بہنوں کے ہم نے بائی قربان کیے ہیں۔ میرے خیال میں یہی کافی ہے، اسی لیے اب خدا را اس مملکت پہ رحم کیا جائے، یہی وصال اردو کا پیغام ہے، اور اسی میسج اور اسی پیغام کی بنا پر ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی ناظرین، بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک قانون دان ہوں گے فون کال پہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے دستور میں، پاکستان کے قانون میں کوئی ایسا قانون بھی ہے کہ جو بھی شخص مملکت کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحد کی حفاظت کی بات کرے اس کو نشانہ بنایا جائے؟ کیا ایسا کوئی قانون ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پاکستانی ادارے کیوں ایسے اقدام اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ سلامتی کی بات کرتے ہیں، امن اور محبت کی بات کرتے ہیں، ان کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جاتا ہے؟ جی ناظرین، جو ناظرین کال کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے دوست احباب کی کالیں آ رہی ہے۔ بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ناظرین کی کالیں ہم لیں گے۔ جن کی کالیں ہم سے مس ہوئی ہے ان سے دلی طور پہ معذرت کرتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔
قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، وصال اردو۔ وصال اردو۔ آپ نہیں جاننا چاہتے اپنے سماجی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی مسائل کا حل قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ پروگرام احکام و مسائل براہ راست نشر بدھ کی شام 8 بجے، تکرار اول بروز اتوار صبح 8 بجے، تکرار ثانی پیر کی شام 5 بجے۔ آپ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں اپنے سوالات وائس، ٹیکسٹ میسج اور ویڈیو کی شکل میں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ahkmqa@gmail.com۔ لائک کیجئے ہمارا پیج احکام و مسائل، صرف اور صرف جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ جو ناظرین کال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے وہ ابھی کال کر سکتے ہیں، لیکن پھر سے میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ جو بھائی کال کرنا چاہیں وہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں یا والیوم کم کر دیں۔ اچھا، آپ ناظرین کی کالیں، ذبیح اللہ صاحب ہمارے ناظرین کی کالیں آئی اور جو ان کے جذبات ہیں
یعنی ایک طرف ہم رکھتے ہیں پیمرا کا نوٹس، پیمرا کا جو نوٹس ہے انہوں نے کیبل آپریٹرز کو جاری کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ وصال اردو چل رہا ہے اس کو بین کیا جائے، بند کیا جائے، اور ایک طرف ہمارے ناظرین کے یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں اور یہ تاثرات ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قوم کے اندر اتنا شعور آ جائے، وہ پہچان اس کے یعنی دل و دماغ میں پہچان آ جائے کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے، تو وہ قوم اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کے نوٹس وہ خاطر میں لائے گی؟ جواب دینے سے قبل میں ایک کالر کو لے لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں، نام کیا بتایا؟ محمد حسین۔ اچھا حسین صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ سر یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے جو ایران والوں؟ بس یہ مسئلہ ایسے حل ہو سکتا ہے، ایران کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے بذات خود ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہی ہے، بس صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دوست اور دشمن کے درمیان پہچان کر لیں اور قوم کے اندر ایک شعور آ جائے۔ بس ایک شعور آ جائے، جب قوم کے اندر شعور آ جائے اور قوم جاگ اٹھے تو میرے خیال میں کسی کی اتنی مجال نہیں ہے، ایران تو کیا امریکہ کی بھی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں مداخلت کرے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی ذبیح اللہ صاحب، عبداللہ صاحب آپ نے ایک گزارش اور جی جب آپ کی بات جاری ہو اور کال آئے تو میں اٹھا سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ چلیں، بڑی نوازش، بڑی جی نوازش۔ عبداللہ صاحب آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کے اتنی یعنی کالیں آ رہی ہیں تاثرات اور لوگوں کی تاثرات، یہ دیکھ کے تو مجھے بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے ابھی کہ یعنی لوگوں آپ کے یہ جذبات- لسٹ جو میرے پاس کالوں کی لگی ہے، یہ ابھی جو مس ہوئی ہے وہ تو جو آپ نے اٹھائی بالکل آپ کے لوگوں سامنے کے جو جذبات ہیں وہی کسی بھی ادارے کی کی مقبولیت اور مردودیت کے لیے مقبولیت اور بالکل۔ اس کی عدم مقبولیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ پھر میں اب ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ہمارے جو جمہوری دور ہے نا، ہمارا ملک بھی جمہوری ہے، تو اب ہماری حکومت کے اوپر اتنے الزامات لگ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری عوام نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، تو بھئی ہم بھی اگر وہی اصول یہاں پہ اپنا لیں کہ ہمارے یہ جو پیمرا کے اندر بعض ایسے مخصوص فکر والے لوگ بیٹھے ہیں جو اسے بند کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، ہمیں عوام کی سپورٹ حاصل ہے، تو کیسے ہم اس چینل کو، اس کی نشریات بند کر سکتے ہیں؟ اور یعنی صرف وصال اردو ایک ٹی وی چینل ہی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم کی تو ترجمانی کر یعنی رہا ہے۔ ایک قوم کی آواز کو کوئی کیسے دبا سکتا ہے؟ کیسے نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک یہ کر لیں، اگر وہ ایک ہم مان لیتے ہیں کہ اگر پیمرا اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آج کل لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کی، جس طرح پچھلے دنوں جب یہ نوٹس جاری ہوا اور ہماری نظروں سے جب گزرا، سوشل میڈیا پہ کتنی زبردست وصال کے حمایت میں ایک کمپین چلی ہے، کیسے جو ہے نا وہاں پہ ٹرینڈ چلا ہے جو ہم خود دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنا زیادہ، اور پھر وصال نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا ہے، لوگوں کے اندر صحیح اور غلط کا شعور جو ہے یہ اجاگر کیا ہے۔ میرے خیال میں ذبیح اللہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہماری ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے وصال اردو کی کہ ہم یعنی معاشرے میں جو ایک لابی ہے مختصر، وہ ہمارے خلاف اس لیے ہے کہ ہم وہ چیزیں نہیں لا رہے، وہ چیزیں نہیں دکھا رہے جو ان کی من پسند ہے، جو ان کی دل لگی، جو ان کی اس کے ساتھ دل لگی ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں جہاں تک ہم نے محسوس کیا ہے، وصال نے جو نظریاتی اور ثقافتی یلغاریں ہمارے ملک کے اوپر ہو رہی ہیں، ان کا بھی یعنی ان یلغاروں سے بھی عوام کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور جب لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے تو کیونکہ لوگ تنگ ہیں، ہمارا میڈیا آج کل کیونکہ یہی کہتا ہے نا کہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے، ان کی مجبوری ہے، تم دکھاتے ہی وہ ہو، اور زبردستی ان کے اوپر یہ مسلط کرتے ہوئے یہ نظریات اور یہ افکار اور یہ نشریات اپنی، بلکہ جب وصال اردو آیا اور وصال اتنی جلدی، اتنے کم عرصے میں، اتنے محدود وقت میں، مدت میں اتنا جلدی جو مقبول ہوا ہے عوام کے اندر، اردو دان طبقہ جہاں بھی ہے دنیا میں، پاکستان میں نہیں بلکہ ہمارے جو بعض دوست احباب ہندوستان سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ جی مجھے پچھلے پروگرام میں ایک ساتھی نے ہندوستان سے کال کی تھی، انہوں نے یعنی بڑی حیرت کا اظہار کیا، مجھے یہ کہا کہ دیکھیں ہم تو رہتے ہیں انڈیا میں، ہندوستان میں، لیکن پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، آپ پاکستانی ہم سے جدا ہوئے اس لیے کہ ہمیں ایک نظریاتی ملک چاہیے جس میں ہم اسلام
کی پرچار کر سکیں، وہاں پہ ہم اسلام کی آواز اٹھا سکیں۔ کہتے ہیں مجھے پاکستانی ادارے پیمرا کے اس فیصلے پہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے مسلمانوں نے اتنی ساری جانیں، یعنی مجھے اس دن جو کال انہوں نے کی اور جو باتیں انہوں نے پروگرام لائیو شو میں جو پروگرام میں انہوں نے جو باتیں کی، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو میں اسے نہیں، وہی میں اپنے اس بھائی کا جو ہے نا ہم کچھ اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی حیرانگی وہ بجا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر سبھی ایسے ہوں کہ جو اسلامی ثقافت اور اس کو پسند کرنے والے ہوں۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوری کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے یہ، اور کچھ لوگ ایسے نظریات اپنا لیتے ہیں کہ جنہیں یہ صحیح سچ اور حق کی جو پیغام ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ بھی پھر ایسے اقدام اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہر جگہ چلتا ہے، جہاں پر جو صحیح معنوں میں حق اور سچ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گا ان کے خلاف ان کے اوپر الزامات بھی لگیں گے۔ اور سب سے زیادہ سچا اور حق کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، ان کے اپنوں نے جو انہیں صادق اور امین کہتے تھے انہوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ تو بھئی جب اصل میں لوگوں کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے تو وہ آپ کے مخالف گروپ میں جا کے سفارا ہو جاتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے موقعوں پہ۔ مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری ٹیم کو اس سے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ الزام ہمارے اوپر یہ ہے ذبیح اللہ صاحب کے وصال اردو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، لیکن میں یہ چیلنج کر کے آپ ناظرین کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جائیں یوٹیوب پہ، جتنا بھی ہمارا کام ہے، جو بھی وصال اردو کی کارکردگی ہے، جو بھی اس کے کلپس ہیں، جو بھی اس کے پروگرام ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں، بغور سنیں۔ یوٹیوب ہر کسی کے پاس نیٹ دستیاب ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ افواہوں پہ نہ جائیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، حقیقت تک اب قوم کے اندر شعور آ گیا۔ جس طرح ہمارے کالر نے کہا کہ پہلے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ایران کیا ہے، اسلامی انقلاب کا انہوں نے ڈھونگ رچا کر جو ولایتی فقیہ کا ایک ڈھکوسلا سامنے آیا، اور آہستہ آہستہ جو حقیقت کھلتی گئی، اور اس بھائی نے اظہار بھی کیا کہ وہ حقیقت ہمیں وصال اردو کے ذریعے سامنے آئی۔ تو حقائق سے ہم یعنی پردہ پوشی اس کے اوپر نہیں کر سکتے، حقیقت کو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ رہی بات فرقہ واریت کی، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وصال اردو ایک ایسا چینل ہے، آپ پاکستان میں جا کے کسی بھی مذہبی جماعت کی کسی بھی لیڈرشپ سے، اس کے کارکن سے، اس کے آپ ذمہ داران سے بات کریں، آپ کو ہر کوئی کہے گا کہ وصال اردو ہمارا چینل ہے۔ آپ مکتبہ بریلوی کے پاس، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں، لیڈرشپ، ان کے کارکنان جو ان کے پیروکاران ہیں ان کے پاس جائیں، دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے پاس جائیں، اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس چلے جائیں۔ جتنا ہم نے مسلکی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا ہے وصال اردو نے، وہ ہمارے ایک ایک لفظ ریکارڈ میں موجود ہے۔ جتنی بھی مذہبی پارٹیاں ہیں، مذہبی جو سیاست میں ہیں، جو سیاست میں نہیں ہیں، ان کو ہم لے کے ساتھ چلے ہیں۔ بس ایک غلطی ہے جس کو پیمرا کے اس ظالمانہ فیصلے پہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرف کا موقف سنا۔ کم از کم وصال اردو کو آفیشیلی ایک نوٹس بھیج دیتے، ایک وصال اردو کے ایک کارکن کو، ایک ادنا سے کارکن کو یا ایک ذمہ دار کو بلا لیتے کہ بھائی یہ جو الزامات کی لسٹ ہے یہ کیا سچ ہے یا غلط۔ لیکن ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے سامنے سب کچھ واضح ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہم پیمرا کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہیں یا پاکستانی اداروں کے جو فیصلے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے، ہمیں احترام ہے۔ ہم اس مملکت کے اداروں کے لیے لڑ رہے ہیں، اس مملکت کی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے اداروں کے فیصلوں کا ہم سر آنکھوں پہ ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم اداروں کو یہ چاہیے کہ قومی سلامتی، ملکی سلامتی کو مقدم رکھیں۔ یقین جانیے سب کچھ ہوگا، لیکن جب پاکستان نہیں ہوگا تو آپ یوں سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس دھرتی کی ہم حفاظت نہ کریں، اس نعمت کی اگر ہم شکر گزاری نہ کریں، اور اس کو اپنے ضمیر کو بیچ کے 2 ٹکے کے بدلے ہم اس کے اداروں میں گھس جائیں اور اس کے اداروں کا سسٹم خراب کریں، ہم اپنے اس بکے ہوئے ضمیر کی وجہ سے ہم اس مملکت کے امن کو، اس قوم کے خون کو داؤ پہ لگائیں اور غیروں کے اعلی کار بن کر یہاں پہ ہم کارروائی کرتے رہیں، تو مجھے
یقین ہے کہ ہم اس ملک کے بھی غدار ہیں، اس قوم کے بھی غدار ہیں، اور ایسے لوگوں کو وصال اردو بے نقاب کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اگر یہ جرم ہے تو یقین جانیے وصال اردو کا ایک ادنا کارکن ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اس جرم کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور میری پوری ٹیم بھی تیار ہے۔ اگر یہ جرم ہے، اگر ملک کی سلامتی کی بات کرنا جرم ہے، عالم اسلام کی آواز اٹھانا جرم ہے، تو ہم سب مجرم ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے پاس ٹائم بہت، جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس آخر میں ایک شعر آپ لوگوں جی کے جی لیے اور ضرور، وصال ٹائم کے لیے بالکل کہوں گا ختم۔ کہ وصال اردو جی کے لیے یہ شعر میرے خیال سے ان کے اوپر پورا فٹ آئے گا۔ ارشاد ارشاد کہ ارشاد۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جی ناظرین، یہی بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش آپ ناظرین کا، بہت شکریہ۔ میرے پاس ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، بہت ساری کالیں میری سے مس ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ تمام ناظرین کی کالیں میں ضرور بضرور لوں گا۔ بہت دلی معذرت جن کی کالیں مس ہوئی ہے، اور جنہوں نے کال کی ہے اپنے محبت کا، اپنی چاہت کا، اور وصال اردو کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا، ان کا میں دلی طور پہ دل سے مشکور ہوں، دل کی اتہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ سلامت رہیں۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی چاہت اور آپ لوگوں کی حمایت ہمارے ساتھ ہو تو یقین جانیے ہماری آواز کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا۔ وہی شعر جو ذبیح اللہ صاحب نے کہا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور ہم اس قسم کو پورا کر کے چھوڑیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔